جی السلام علیکم. آئی ہوپ یو آل ول بی فائن. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم موضوع ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ قرض لینے کے لیے آپ پاس آتے ہیں، پیسے ضرورت ہوتی ہے، بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، بڑے یقین دہانی کرواتے ہیں اور آپ سے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے واپس کرنے کا تو آپ پر وہ ایک کچھ اوبلیگیشنز لگا دیتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا اس پر کوئی ویڈیو بنائی جائے کہ ایسے قانونی کیا کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ویل انفارمڈ اور ایک انوسینٹ. یہاں پر جو ویل انفارمڈ شخص ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے تحریر کرائے گا. ٹھیک ہے، قرض دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ جب آپ معاملات کو طے کرو لین دین تو اس کو لکھ لیا کرو. تو وہ شخص جو کرے گا وہ تو اسٹامپ لکھوائے گا، اس سے کوئی تحریر کروا لے گا، پروف ہوگا. تو ایسی صورت میں آپ اپنے کیس کو مضبوط کر لیتے ہیں. کل کو اگر نہیں دیتا تو آپ کورٹ میں کارروائی کر سکتے ہیں. تو آپ کی بڑی ضروری چیز یہ بتائی جائے کہ سب سے پہلے آپ جب قرض دیں تو کوئی ان سے کہیں کوئی چیک لکھ دو، ہمیں کوئی چیک لکھوا لیں ان سے. تو جب چیک ڈس آنر ہوتا ہے تو فوراً ایف آئی آر ان کے خلاف ہوتی ہے. آپ چیک کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو فوری طور پر انگیج کر سکتے ہو پیسے لینے کے لیے. یہ اتنا مضبوط کیس بن جاتا ہے آپ کا. تو میں نے اس کو پچھلی ویڈیو میں ایک شخص نے بھی بتائی تھی آپ کو 489F. تو یہ اپلائی ہوتی ہے چیک ڈس آنر جب ہو جاتا ہے، فراڈ جب آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو فوری طور پر آپ پولیس اسٹیشن متعلقہ اسٹیشن میں جائیں اور وہاں پہ ایک درخواست دیں، اس کی کاپی لیں، ایک ریسپٹ آپ کو ملتی ہے وہ پکڑیں. تو آپ کا کوئی بھی لائر ہوگا کوئی بھی، تو تھانے والے اگر اس کو پولیس میں اگر اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ کورٹ سے امیڈیٹلی 22 دائر کر کے آپ پٹیشن تو فوراً آپ آرڈر لے سکتے ہیں. تو وہ شخص بڑے بڑے لوگ جیل میں جانے کے ڈر سے اپنے پیسے لوٹا دیتے ہیں جب ان کی بیل خارج ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا ہی اسپیسیفک اور آسان طریقہ ہے. تو اس طریقے کو ہر شخص یہ اس طریقے کو آزمائے، کیونکہ پیسے دیتے وقت اگر آپ اس چیک لکھوائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ اس کو ضرورت پوری ہو رہی ہے سب. تو لیکن بعد میں آپ کیسی بات کریں گے تو وہ رشتوں کو بیچ میں لے آتے ہیں. معصوم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تو دوسری چیز میں ہوتی ہے کہ آپ فٹنس ضرور رکھیں، کم از کم 4، اس سے کم 2 رکھ لیں، کم از کم 2 رکھیں. تو اب انوسنٹ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاہدہ کر لیتے ہیں. ویسے مومن کی پہچان بھی کہ وہ معصوم ہوتا ہے. وہ بیچارے دے دیتے ہیں پیسے، وہ کوئی معاہدہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چلو اس ڈیٹ کو دے دیں، بعد میں ان کو پیسے نہیں دی جاتے. تو یہاں پر وہ پھنس جاتے ہیں. تو کم از کم پھر ایسی صورت میں انہیں کوئی گواہ، کم از کم 2 گواہ عدالت میں پیش کرنے پڑیں گے. اگر تحریر نہیں کی انہوں نے، کوئی اسٹامپ پیپر نہیں لکھوایا، کوئی چیک نہیں ہے، تو اس سے ریول پروسیجر ایک شروع ہو جاتا ہے. ایک بڑا بیسیکلی لانگ پروسیجر ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ کو میرے خیال میں جب تک سول کے ڈیسیجنز آتے ہیں اس کی پیسے کی جو آپ نے دیا ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، کم کنسیڈر ہوتا ہے. اگر 2 سال 4 سال میں فیصلہ آ رہا ہے تو آپ کے لیے 2 لاکھ کی کیا ویلیو رہے گی، تب تک آپ خود بھی اسپینڈ کر چکے ہوں گے. ان معاملوں میں آپ کو بڑا ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے. کچھ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کر لیتے ہو تو بعد میں اگلے شخص کو باؤنڈ کر لیتے ہو. اگر آپ کے پاس اس میں وٹنس نہیں ہے تو وہ آپ اپنا کیس بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس میں آپ کچھ سول پروسیجر ہوتے ہیں جہاں پہ آپ دعویٰ دائر کر دیتے ہیں، پھر وہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے فیکٹس کو، آپ نے میتھڈ آف پیمنٹ، آپ نے کوئی چیک، آپ نے کسی ٹرانزیکشن کی ہے یا کسی گواہان کے سامنے پیسے دیے تو پھر اس بیس پر جا کر عدالت آپ کو پیسے واپس لوٹا دیتی. لیکن یہ اتنا آسان پروسیجر نہیں، اس میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے. تو آج کے لیے یہی ہمارا ٹاپک تھا. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور کوئی نئی ویڈیو جو ٹاپک آپ چاہ رہے ہوں وہ ہمیں آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے. شکریہ.